میرا نام علی کاظمی ہے. پچھلے 10 سال سے تھیٹر اینڈ ٹیلی ویژن میں ایکٹنگ کر رہا ہوں. نیپا سے ہم نے تعلیم حاصل کی, ایکٹنگ کی. لیکن جب بات آتی ہے ایکٹنگ کی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ایکٹنگ کے لیے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی تعلیم تو سب کے لیے ضروری ہے, تو ایکٹنگ میں ایسا کیا پڑھا جائے. آپ کوئی بھی پروفیشن جب اپناتے ہیں تو اس کے لیے آپ 14 سال 16 سال 18 سال تک آپ پڑھتے ہیں, جس کے اندر ڈکشن ہے, موومنٹ ہے, وائس ہے, لٹریچر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکٹنگ ایک آرٹ ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس کے لیے پڑھنا پڑیں گی. السلام علیکم, میرا نام اظہر اعظمی ہے اور میں فور دا لاسٹ 29-30 ایئرس میں ایڈورٹائزنگ سے وابستہ ہوں. مختلف ایجنسیز میں نے کانسیپٹ رائٹر, کریٹو مینیجر, کریٹو ڈائریکٹر کے طور پہ کام کیا ہے. ڈرامے لکھے ہیں, فلم لکھا, ٹیلی فلمس. میں اس حوالے سے بہت خود کو خوشنصیب سمجھتا ہوں کہ جو میرا پیشن تھا وہ میرا پروفیشن بن گیا. ابتدا میں یہ خیال کرنے لگا کہ شروع کے 2-3 سالوں میں کہ مجھے کاپی رائٹنگ, جو کہ اسکرپٹ رائٹنگ بھی ہے, یہ اسکرپٹ رائٹنگ ہی ہوگی, کہ مجھے یہ آ گئی ہے. لیکن اب 29-30 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک سمندر ہے, ایک ایسا سمندر جس میں آپ زندگی بھر جتنی تیراکی کرتے رہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں ماہر ہو گئے, مشاق ہو گئے. اتنا عرصہ گزارنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اب کانسیپٹ لکھتے وقت, آئیڈیا جنریٹ کرتے ہوئے یا کانسیپٹ لکھتے وقت اب مجھے جملہ گھمانا آیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ سینیریو کے بغیر نہیں ہے, ہر چیز کا ایک سینیریو ہے اور سینیریو اسکرپٹ کا حصہ ہے. میں نے متعدد کمرشلس لکھے ہیں, کنسیو کیے, پھر وہ آنیئر گئے, مشہور بھی ہوئے, زبان زدے عام بھی ہوئے. جو نئے لکھنے والے ہیں یا جو ابھی بہت ہی ابتدائی دور میں جو لکھنا چاہ رہے ہیں, میں ان کو یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھے لکھاری کے لیے, بالخصوص اسکرپٹ رائٹر کے لیے, مطالعے سے زیادہ مشاہدہ ضروری ہے. آبزرویشن پاور جس شخص کی بہت کمال کی ہوتی ہے اور جس کی میموری میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے, تو وہ ہر گزری بات کو کبھی نہیں بھولتا, چاہے 2 سال ہو, 10 سال ہو, 5 سال ہو, 20 سال 25 سال ہو, وہ اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کرتا ہے. لیکن جب آپ کمرشل رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ذمہ دار دونوں چیزوں کے, جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہیں اور جو آپ کا پڑھنے والا, سننے والا, دیکھنے والا سمجھ رہا ہے آپ اس کے بھی ذمہ دار ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمرشل رائٹنگ ایک پرپس کے تحت ہوتی ہے, ایک بریف کے تحت ہوتی ہے. آپ کو ایک پراپر بریف دی جاتی ہے, اس پہ پھر آپ کام کرتے ہیں, چاہے وہ ٹی وی سی ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو جس میں ماسز انوالو ہو, جس میں مارکیٹنگ کا شعبہ انوالو ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمرشل رائٹنگ قدرے مختلف چیز ہے, مشکل چیز ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ایک بریف میں رہتے ہوئے چیزوں کو لکھنا ہوتا ہے. دیکھیے, تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ سے آپ شاید وقتی فائدہ لے لیں, لیکن جو دائمی منزل ہے یا جس منزل کے اصول کے لیے آپ سرگردہ ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی. لکھا کس طرح جاتا ہے, خیال کس طرح آتا ہے, آئیڈیا کو آپ پیپر پہ کس طرح اتارتے ہیں اور پیپر پہ اس کا فارمیٹ کس طرح اس کا ڈیزائن سیٹ کرتے ہیں. آپ کو ڈرامہ, فلم, تھیٹر, ناول, اسکرپٹ, کالم, کمرشل, ان سب کی ٹیکنیکس کیا ہیں,
اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو کن کے عوامل کا جاننا ضروری ہے. آپ کو مکالمے کے بارے میں، کردار نگاری کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا. انسان کے بنیادی سوالات ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، زندگی گزارنے کا اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان صدیوں سے جانتا آ رہا ہے اور آج بھی جان رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی جانے گا. جس نے جتنا جانا، جس نے جتنا پہچانا اپنے آپ کو، اس نے اتنی اچھی زندگی گزاری. اگر آپ اچھا سوچتے ہیں یا اچھا سوچنا چاہتے ہیں یا اعلیٰ ترین خیالات میں رہنا چاہتے ہیں یا ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان سب کا دار و مدار ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے مناظر میں رہتے ہیں، کتنے اچھے افراد میں رہتے ہیں اور کتنے اچھے خیالات کے اندر آپ زندگی جیتے ہیں. تو جینے کے لیے بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں. اور سیکھنے کے لیے بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ مطالعے سے سیکھتے ہیں، یا اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں، یا اپنی اندر کی دنیا میں ڈوب کر کچھ دریافت کرتے ہیں، یا آپ انسانوں کے جملوں سے، انسانوں کے رویوں سے اور انسانوں کے معاملات سے جانتے ہیں کہ آج کا انسان کیا سوچتا ہے. جب آپ اور میرے اس پورے کورس آؤٹ لائن کا جو بنیادی مرکزی ایک لفظ ہے، اگر میں اس کورس آؤٹ لائن کو ایک لفظ میں مقید کروں تو وہ لفظ ہے انسان. تو یہاں پر آپ آئیں گے انسان کے بارے میں جانیں گے. وہ انسان جو میں بھی ہوں، جو آپ بھی ہیں، جو یہ اربوں انسان جو موجود ہیں. تو انسان کے بارے میں جاننا ہی میرے نزدیک اس دنیا کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں اور خدا کے بارے میں جاننا.